وہ تشریح کر رہا ہے, جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بتا دیتا ہے. پھر علم کامل نہیں ہوتا. وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا, وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے, میری والی ساری کیا ہے, صحیح ہے. حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس کو. سند پہ بحث آپ کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ. اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی, آپ لوگوں کے سامنے دوسری حدیث لے کر آئیں گے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو دیکھو تم فاتحہ نہیں پڑھتے, امام کے پیچھے خاموش رہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ جو ہے مفتی صاحب نے سب بڑی لمبی بحث چھیڑ دی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس بحث میں جاؤں گا نہیں. انہوں نے ایک طرح سے پوری ایک دو اسٹریم کا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ فاتحہ خلف الامام کے دلائل اور علماء کا اس میں اختلاف اور راجح مسئلہ. تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی طویل بات ہو جائے گی, اور یہ ایک علمی مسئلہ ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے, فاتحہ خلف الامام یہ خالص علمی مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں ہے اس میں. ائمہ کے علماء کے آراء ہیں, ان کے اختلافات ہیں, ان پہ گفتگو ہو سکی ہے, ان پہ بات ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصولوں کی روشنی میں جو کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ کرام کے جو اصول ہیں, ضوابط ہیں, اور علماء اور ائمہ کے ہاں جو متفق علیہ ہیں, ان ضوابط کی روشنی میں آپ گفتگو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے فاتحہ خلف الامام کے خلاف کوئی رائے قائم کی ہے تو ہم نے ان کو فاسق اور فاجر کہہ دیا ہے, ہم نے ان کو بدعتی کہہ دیا ہے, یا ہم اس کو گمراہی کے راستے پہ مانتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تقلید کی راہ میں آ کر کے مسئلہ ہوتا ہے, یہ ضرور کہیں نہ کہیں سے گمراہی کے راستے کو کھولتا ہے. انہوں نے بڑی خطرناک ایک بات کہہ دی ہے. کیا بات کہی ہے؟ بڑی خطرناک بات کہی ہے کہ اہل حدیثوں نے ایک بڑا بہترین طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ دوسرے کی ساری حدیث ضعیف اور میری والی صحیح. یہ اس پہ مجھے بڑا سخت اعتراض ہے. باقی فاتحہ خلف الامام ایک علمی مسئلہ ہے, اس پر رائے مختلف ہو سکتی ہے, ہم اپنے دلائل دیں گے جو اصول کی روشنی میں فٹ بیٹھتے ہیں, اور آپ اپنے دلائل دیں گے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا, یہ بہت بدترین قسم کا الزام ہے, بدترین قسم کا تعصب ہے, خطرناک قسم کی بات ہے. بھئی اہل حدیث کا جو اصول ہے وہ مسلک امام نہیں, مسلک حدیث ہے. بھئی ہمارے پاس آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے. بھئی یہ بات کون کہا آپ نے؟ اس سے پہلے جو ویڈیو کا میں نے جواب دیا اسی میں تو آپ نے کہا نا کہ اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے. میرے بھائی جب اہل حدیثوں کی کوئی فقہ نہیں ہے تو اہل حدیث پھر یہ کیوں کہے گا کہ یہ میرے مسلک والی روایت ہے, تیرے مسلک والی روایت ہے؟ بھائی اہل حدیث کی تو مخصوص فقہ ہی نہیں ہے آپ کے بقول. تو جب اہل حدیث کی کوئی فقہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے, وہ غلط ہو سکتا ہے کبھی, یہ بات ٹھیک ہے, مان لی جائے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ میری والی حدیث ہے, میری والی صحیح ہے, اور تیری والی ہے, تیری والی ضعیف ہے, یہ تو ناممکن بات ہے. تو دونوں باتوں میں آپ کے تضاد ہے. تو بھائی اہل حدیث کا اصول مسلک امام نہیں ہے, مسلک حدیث ہے. یعنی جو بات حدیث سے قریب لگتی ہے وہی اہل حدیث کا مسلک ہے. اس لیے میری حدیث اور ان کی حدیث یہ والا تصور اہل حدیثوں کا نہیں, آپ کا ہے. یہ آپ کا ہے. امام شافعی کا مستدل یہ ہے, امام شافعی کی حدیث یہ ہے, امام ابو حنیفہ کی حدیث یہ ہے, کہ آپ کا ضابطہ ہے, یہ آپ کا طریقہ ہے. یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی. شافعی کی حدیث, مالک کی حدیث, احمد بن حنبل کی حدیث اور احناف کی حدیث, یہ ساری باتیں مقلدین میں چلتی ہیں, خاص طور پر احناف کے یہاں چلتی ہیں. اہل حدیث کے یہاں حدیث ہی مسلک اہل حدیث ہے. کیا کسی اہل حدیث نے کبھی یہ اصول ذکر کیا کہ جو حدیث ہمارے موافق ہوگی وہ صحیح ہے اور جو ہمارے موافق نہیں ہوگی وہ ضعیف ہے؟ کیا کسی اہل حدیث نے ایسا اصول ذکر کیا ہے؟ فقہ حنفی میں تو البتہ یہ اصول ہے. ابو الحسن عبید اللہ بن حسین الکرخی
فقہ حنفی کے کوئی معمولی شخصیت یہ نہیں ہے، یہ انتہائی محترم، معتمد اور مجتہد، اصولی اور فقیہ ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے بھی کوئی باک نہیں ہے۔ امام کرخی امامت کے درجے پہ تھے اپنے علم میں، بلا شبہ وہ گہرے عالم تھے فقہ حنفی کے، اس میں کوئی شک نہیں، لا رہے تھے، مگر اتنا بڑا عالم کیا کہتا ہے کہ الاصل ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، کہ ہر وہ آیت جو ہمارے ساتھیوں، ہمارے اصحاب کی، یعنی فقہ حنفی کے جو علماء اور ائمہ ہیں، ان کی مخالفت کرے، فإنها تحمل على النسخ، تو اسے نسخ پر محمول کیا جائے گا، یعنی یا تو وہ منسوخ ہوگی جو ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی، او علی الترجیح، یا اسے ترجیح پر محمول کیا جائے گا، والاولی ان تحمل علی التأویل علی جہت التوفیق، اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ تعویل کی جائے گی، وہ آیت مؤول ہوگی، اس کی تعویل ہوگی مسلک امام کے مطابق، مسلک امام کے مطابق اس کی تعویل ہوگی۔ اب میں ذاتی طور پر اس قول کی تعویل کرتا ہوں، یعنی یہ حسن ظن رکھتا ہوں امام کرخی سے کہ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن و سنت کو دلیل مانتے ہیں اور مانتے ہوں گے، اور انہوں نے یہ بات اس نیت سے بالکل نہیں کہی ہوگی کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کی جائے، یہ میرا حسن ظن ہے، اور یہ حسن ظن اور بھی علماء نے کیا ہے، لیکن یہ عبارت کم سے کم تقلید مذہب اور تعصب امام کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اہل حدیث ائمہ کے ہاں، اہل حدیث علماء کے ہاں اور فقہا کے ہاں یہ بات دکھا دیجیے، اس طرح کی بات، جو بھی اس کا مطلب ہو، جو بھی اس عبارت کا مفہوم ہو، لیکن اس طرح کی گفتگو دکھا دیجیے جس میں اس طرح کا شک کیا جا سکے۔ بڑی سخت بات کہہ دی مفتی صاحب آپ نے، کہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کا قائل اسے ضعیف کہہ دے گا، کس کو؟ کہ امام کی قرأت، مقتدی کی قرأت، یہ والی حدیث کو جب فاتحہ کا قائل ہوگا جو، تو اس کو ضعیف کہہ دے گا۔ کتنی بدترین خیانت ہے مفتی صاحب، یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے، یہ الزام ہے۔ آپ نے اہل حدیثوں کی مخالفت میں یہ بات کہہ دی، اور آپ نے سوچا نہیں کہ اس بات کی زد کتنے عظیم لوگوں پہ پڑتی ہے۔ بھئی یہ الزام ہے متقدمین علماء پر، ائمہ پر، محدثین پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا خبر لم يثبت عند اہل العلم من اہل الحجاز واہل العراق وغیرہم لارسالہ وانقطاعہ، یہ ایسی روایت ہے جو ثابت نہیں ہے اہل علم کے ہاں، حجازی اہل علم ہو، عراقی اہل علم ہو اور دوسرے علاقوں کے اہل علم ہو، اس روایت کے مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کہہ دیا؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رویہ، حالانکہ ابن تیمیہ کا مسلک فاتحہ خلف الامام کے باب میں کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رویہ مسندن من طرق کلھا ضعاف والصحیح انہ مرسل، کہ کئی سارے طریقوں سے روایت، سندوں سے روایت آئی ہے، لیکن کلھا، تمام کی تمام سندیں ضعیف ہیں، اور صحیح ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روی ھذا الحدیث من طریق ولا یصح شیء منها عن النبی، کہ اس روایت کی کئی سندیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لیکنہ حدیث ضعیف، لیکن یہ ضعیف حدیث عند الحفاظ، ائمہ حفاظ کے ہاں، وقد استوعب طرقہ وعللہ الدارقطنی، کہ اس کی تمام طرق کا استیعاب کیا گیا ہے، تب بھی یہ ضعیف ہے، اور دارقطنی نے جو ہے اس میں علت بیان کی ہے۔ تو بھائی یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی ہے کہ جو فاتحہ خلف الامام کا قائل ہوگا وہ کہہ دے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھئی اس حدیث کو تو جو ہے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا۔ میں نہیں کہتا کہ صحت و ضعف میں اختلاف نہیں ہوتا، اور اس روایت کی صحت کے بارے میں علماء کے اقوال نہیں مل جائیں گے، لیکن آپ نے جو یہ بات کہہ دی نا کہ ایسے ہی ضعیف کہہ دے گا، یہ ہمارے مسلک پہ نہیں، ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کہہ دے گا یہ روایت ضعیف ہے، تو یہ تو بہت غلط بات آپ نے کہہ دی ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.